قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الصلاة والسلام على رسول الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صلوات محمد وآله. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، مومنین کرام، اس قوم کے مستقبل اور نونہال بچوں اور میرے ہمسن اور کمسن ساتھیوں، عزیزان، دیکھیے کسی تمہید کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ تمہید پڑھی جائے اور اذہان کو تیار کیا جائے، آمادہ کیا جائے۔ مواد آپ کے سپرد کرنے کا آغاز کرتے ہیں اور تذکرہ اہل بیت اطہار کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات میں ایک ہی ذکر ایسا ہے جس کو سننے میں بھی ثواب ملتا ہے، جسے انجام دینے میں بھی ثواب میں عبادہ فقط ذکر علی ابن ابی طالب وہ ذکر ہے کہ جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو کرنا بھی ثواب ہے، جس کا انتظام کرنا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس ذکر کو انجام دیتا ہے، جو اس ذکر کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جو اس ذکر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ بے زر بھی ہوتا ہے تو ابو ذر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی میثم تمار بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس منازل کے اوپر فائز ہو جاتا ہے کہ زبان بھلے ہی دہن سے جدا ہو جائے لیکن لب ہلتے ہوئے اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری جان ہمارے جسم سے جدا ہو سکتی ہے لیکن الفت اہل بیت اطہار ہمارے قلوب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل آیت قرآن مجید ہے کہ اللہ نے اجر رسالت کچھ اور طلب نہیں کیا ہے، اگر طلب کیا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو طلب کیا ہے، مودت طلب کی ہے۔ عزیزان محترم، محبت اور مودت میں بہت عمیق فرق ہے، بہت عمیق فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ ہر دنیا کی شے قربان ہو جایا کرتی ہے محبت پر، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، مودت کرنے کا حکم ہے۔ الا المودۃ فی القربى، مودت کرنے کا حکم ہے۔ دلیل ہے آیت قرآن مجید
परवरदिगार आलम अजर रिसालत की शक्ल में तलब कर रहा है कुर्बा की मवद्दत। ये मवद्दत क्या है? दुनिया की हर शय कुर्बान हो सकती है मोहब्बत पर, या यूं कह लीजिए कि दुनिया की हर शय को कुर्बान किया जाता है मोहब्बत पर, लेकिन मोहब्बत जहां पे कुर्बान होती हुई नजर आए उसे मरहला मवद्दत कहते हैं। बात को वाज़ेह कर दूं, अज़ीज़ान मोहतरम, माँ को अपने बच्चे से बहुत गहरी मोहब्बत होती है। माँ अपने बच्चे से बहुत गहरी मोहब्बत करती है, और इतनी मोहब्बत करती है परवरदिगार आलम ने इसका सिला यह करार दिया है कि अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे डाल दी है। जिसकी माँ उससे राजी हो जाएगी, खुदा उससे राजी हो जाएगा, अहले बैत उससे राजी हो जाएंगे, रसूल अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे, खत्म मर्तबत उससे राजी हो जाएंगे, उसकी जन्नत आसान हो गई। जिसकी माँ उससे खफा हो जाएगी तो अज़ीज़ान मोहतरम उसका दुनिया में कोई चारा नहीं है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। क्यों? इसलिए कि वो मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। अपनी जान को भी जहां पर कुर्बान कर दिया जाए इसे कहते हैं मोहब्बत। तमहीद का वक्त नहीं है। माल को कुर्बान कर दिया औलाद के ऊपर, असबाब को कुर्बान कर दिया औलाद के ऊपर, जान को भी मां कुर्बान कर देती है। किसके ऊपर? औलाद के ऊपर। क्यों कुर्बान कर देती है? चूंकि औलाद से मोहब्बत करती है। लेकिन एक मरहला तारीख में ऐसा नजर आता है कि जहां पे करबला की माएं हैं अपने बच्चों के सरों को उठाकर वापस मख्तल में फेंक देती हैं और ये कह देती हैं कि ये सदका हुसैन है, हमने हुसैन पे अपने लाल को कुर्बान कर दिया है तो हम वापस नहीं ले सकते। तो पता चला कि जहां पे मोहब्बतों को निछावर कर दिया जाए इसे मरहला मवद्दत कहते हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो वजह है ना, लाइक तहसीन है आप लोग के आप जिक्र सैयदुल शुहदा बर्पा कर रहे हैं। बहुत बुलंद मकाम है उन अफराद का कि जो फर्श अज़ा बिछाते हैं, फर्श अज़ा को मुनाकिब करते हैं। मैंने कल की मजलिस में पढ़ा था कि इस फर्श अज़ा का मकाम ये है, मंजिलत ये है, दर्जा ये है, ओहदा ये है कि वो ज़वात मुक़द्दसा जन्नत जिनका इंतजार करती है, वो ज़वात आलिय कद्र जन्नत जिनकी मुंतजिर है, वो इस फर्श अज़ा के मुंतजिर होते हैं। अजीजान मोहतरम, वो ज़वात मुक़द्दसा कि जिनके कदम मुबारक अगर मदीने में पड़ते हैं तो मदीना मुनव्वरा बन जाता है, मक्का मुअज़्ज़मा बन जाता है, नजफ अशरफ बन जाया करती है, करबला मोहल्ला बन जाती है, बकी जन्नत बन जाती है। वो तमाम ज़वात मुक़द्दसा अगर किसी एक मकाम, एक मरकज, एक जगह के ऊपर जमा होती हैं तो वो कोई और जगह नहीं है, ये फर्श हुसैनी है। ये वो मकाम है कि जिसका दर्जा अर्श से भी बुलंद है। ये वो मकाम है कि जहां पर आने वाला अपनी मुरादों को पाता है। जो मुराद लेकर के आता है वो हासिल करता है। किसी को इल्म की एहतियाज है तो ये दर खुला हुआ है, किसी को तकवे की एहतियाज है तो ये दर खुला हुआ है, किसी को माल की एहतियाज है तो यहाँ से अता होता है, किसी को ज़िहानत चाहिए तो वो यहाँ से मिलती है, किसी को तकवा चाहिए तो वो यहाँ से मिलता है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ अजीजान मोहतरम, अगर किसी को इल्म चाहिए, किसी को अदालत चाहिए, किसी को उसलूब इंसाफ चाहिए तो मौलाए कायनात की तालीमात के जरिए से यहाँ पे उसलूब इंसाफ सीखा जा सकता है। किसी को सुलह करने का तरीका चाहिए तो यहाँ पे इमाम हसन की जिंदगी को बयान किया जाता है कि जिससे सुलह के तरीके सीखे जाते हैं। किसी को ईसार और कुर्बानी का जज्बा चाहिए होता है तो तज़किरा आली मकाम इमाम हुसैन होता है कि जिससे कुर्बानी का तरीका सीखा जाता है। किसी को सजदा करने का उसलूब चाहिए होता है तो सलीका इमाम सज्जाद के जरिए से इंसान को सजदा करने के उसलूब पता चलते हैं। किसी को इल्म चाहिए होता है तो दरे इमाम मोहम्मद बाकिर खुला होता है, किसी को सदाकत चाहिए होती है तो दरे इमाम जाफर सादिक पास नजर आता है। अजीजान मोहतरम, चहारदा मासूमीन की ज़वात मुक़द्दसा के और सवाने हयात को इस फर्श अज़ा पे बयान किया जा
جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے بچوں سے جا کر کے پوچھو کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، بتا دیں گے، دادا کا نام کیا ہے بتا دیں گے، اس سے اوپر معلوم کریں گے نہیں بتا پائیں گے۔ ہماری قوم کے بچوں سے آ کے سوال کیا جائے اللہ کتنے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بتا دے گا کہ ایک ہے۔ پنجتن کتنے ہیں، 5 ہیں۔ امام کتنے ہیں، 12 ہیں۔ معصوم کتنے ہیں، 14 ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ علم کون دے رہا ہے، کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ تو عزیزان محترم معلوم ہوا کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ علم دینے کے لیے ایک عمر کے پہنچنے کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی توریت سناتا ہے، کبھی زبور سناتا ہے، کبھی انجیل سناتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ در وہ در ہے کہ جہاں پر انسان کو ہر طریقے سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے، ہر طریقے سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ ہاں شرط ہے کہ مانگنے کا اسلوب آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا آداب آنے چاہیے۔ مجلس عزا میں آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، یہ اس کے ظرف کی کمی ہوتی ہے، ظرف کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ بات کو آسان کرنے کے لیے عرض کر دوں، مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مولا متقیان کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد سوال کیا، مولا آپ یہ بتائیے کہ جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، خدا کا دین پہنچاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ میں لوگوں کی عقلوں کے حساب سے ان سے بات کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ ظرف کے حساب سے دینا یہ علم امامت ہے، ظرف کے مطابق عطا کرنا یہ اس کی علامت ہے جو منصوص من اللہ ہے، جو اللہ کی جانب سے رہبر بنایا گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا مقام یہ ہے کہ ان کی تو تلوار بھی نہیں چلتی اس وقت تک کہ جب تک نسلوں کو نہ کھنگال لے۔ شجروں کو کھنگالنے کے بعد جس کی تلوار چلے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قول رسول اعظم ہے امت مسلمہ کے لیے، آج اگر امت گمراہ ہے تو کھنگالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ ختم مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں ارشاد فرما کے گئے کہ دیکھو گمراہ کبھی نہیں ہو سکتے اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کس وقت تک؟ حتی یرد علی الحوض، اس وقت تک کہ جب تک تم حوض کوثر پر نہ پہنچ جاؤ، مجھ سے ملاقات نہ کر لو۔ اب عزیزان محترم، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ دو چیزیں کون سی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اوپر سب معتقد ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ آسمانی کتاب ہے کہ جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا مقصد ہے ہدایت بشر۔ اب عزیزان محترم، یہ کون سی کتاب ہے؟ عظمت کیا ہے قرآن مجید کی؟ ذرا سماعت فرمائیں۔ عظمت قرآن مجید یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے قرآن مجید کا چیلنج ہوئے ہوئے، اور قیامت ہو جائے گی، لیکن کوئی قرآن مجید کا جواب نہ اس دور میں لا سکا، نہ آج کے دور میں، نہ قیامت تک لا سکتا ہے نا؟ عزیزان محترم، پوری تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وقت ہے، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابن المخفا کا پورا واقعہ ہے۔ ابن المخفا اور ابن ابو العوجا کے جنہوں نے قرآن مجید کا جواب لکھنے کی کوشش کری تھی، پوری سال کی مدت تمام ہو گئی تھی۔ جب لوگ ابن المخفا کے پاس پہنچے تھے اور سوال کیا ابن المخفا قرآن مجید کا کتنا جواب لکھ دیا، تو ابن المخفا نے جواب دیا تھا کہ جواب لکھنا تو دور ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت
جو ابتدائی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کا جواب لکھنے بیٹھتا ہوں تو جواب لکھ دیتا ہوں، لیکن وہ جواب قرآن مجید کی اس آیت کی عظمت کے مترادف نہیں ہوتا، برابر نہیں ہوتا، اس کے جیسا نہیں ہوتا۔ میں اس کاغذ کو پھاڑ دیتا ہوں، دوبارہ لکھتا ہوں، پھر پھاڑ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے 1 سال کی مدت تمام ہو گئی، لیکن میں قرآن مجید کا جواب تو دور ہے، ایک آیت کا جواب نہیں لکھ پایا۔ یہ ابن المغفر کا واقعہ ہے، آپ جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ عظمت قرآن مجید ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ جو ہم دن رات تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، کسی بھی کام کی ابتدا کرتے وقت، برکت کے لیے، خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے انسان تلاوت کرتا ہے۔ مقام کیا ہے اس ایک آیت کا؟ عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس بہت گراں قدر صحابی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی بارے دیگر عظمت محمد وعلی محمد پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ دیکھیے توجہ ادھر مرکوز رکھیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس گراں قدر صحابی ہیں۔ کیا مقام اور کیا منزلت اور کیا عہدہ اور کیا درجہ ہے جناب عبداللہ ابن عباس کا؟ جناب عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں عزت کا مقام ہے نا؟ اور اہل سنت کے یہاں راس المفسرین کہا گیا ہے کتابوں میں۔ راس المفسرین، راس کہتے ہیں عربی میں سر کو، مفسرین یعنی مفسرین کا سر، یعنی مفسرین کی فہرست میں جس کا مقام سب سے اونچا ہو اسے عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس کا مقام کیا ہے کہ راس المفسرین کہا گیا ہے، مفسرین کا سر، ہے نا؟ اب عزیزان محترم، اتنے بڑے، اتنے گراں قدر صحابی اور مفسر قرآن مجید مولا متقیان کے پاس پہنچے ہیں۔ باب العلم ہے نا مولا متقیان۔ عزیزان محترم، کوئی کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، ولی بنتا ہے علی کے در پہ زانو ادب طے کرنے کے بعد۔ پہنچے اور پہنچنے کے بعد در علی ابن ابی طالب پہ پہنچے، زانو ادب طے کیا۔ مولا بس ایک التجا ہے، ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے۔ کہ مولا نے فرمایا کیا؟ کہ بس گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تعلیم فرما دیجئے، بسم اللہ کی تفسیر تعلیم فرما دیجئے، ایک کلمہ بسم اللہ کی تفسیر تعلیم فرما دیجئے۔ مولا متقیان نے کہا عبداللہ میں بسم اللہ کی تفسیر بتا دوں گا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز مغربین کا وقت ہے، نماز ادا کی، آنے کے بعد بیٹھے، بسم اللہ کی تفسیر تعلیم کرنا شروع کی۔ ادھر جناب عبداللہ ابن عباس نے، راس المفسرین نے بسم اللہ کی تفسیر حاصل کرنا شروع کی۔ اس کائنات میں مفسرین میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جناب عبداللہ ابن عباس کا، لیکن عزیزان محترم ہے تو دنیاوی عالم، علم لے رہے ہیں وہاں کے عالم سے جو وہاں سے پڑھ کے آیا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام بنتا نہیں ہے، امام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ادھر مولا متقیان نے بسم اللہ کی تفسیر تعلیم کرنا شروع کی، جناب عبداللہ ابن عباس نے بسم اللہ کی تفسیر حاصل کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اٹھو، جا کے وضو کرو، نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس متحیر اور پریشان ہوتے ہیں اور مولا کائنات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا پوری رات تمام ہو گئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہو پائی، عظمت بسم اللہ کیا ہے اور کیوں ہے یہ بھی بیان کروں گا۔ پوری رات تمام ہو گئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہو پائی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ عزیزان محترم، مولا کائنات اپنے علم امامت سے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس یہ تو ایک رات گزری ہے، اگر تو قیامت تک بھی اسی طریقے سے بیٹھا رہتا تو میں بسم اللہ کی تفسیر تعلیم کرتا رہتا، تو سنتا رہتا، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہو پاتی۔ آگے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں یہ عظمت
یہ مقام، یہ درجہ، یہ عہدہ کیوں ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس سن، جو کچھ تمام قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اور اے ابن عباس، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں علی ابن ابی طالب ہی وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ مرد آباد، توجہ ہے نا؟ میں علی ابن ابی طالب وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ توجہ ہے؟ توبہ عزیزان محترم، یہ مقام، یہ منزلت، یہ عہدہ، یہ درجہ قرآن مجید کی ایک آیت کے، ایک حرف کے، ایک نقطے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اعتراض کہتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اولون محمد وأوسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد۔ میں شاید پہلے بھی یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، تکرار ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، لیکن ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن عزیزان محترم، کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ عزیزان محترم، یقیناً ہر شخص جو امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہ تلاوت قرآن مجید کرتا ہے۔ پہلا پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی قرآن ہوتا ہے، دوسرا پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی قرآن ہوتا ہے، تیسرا پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی قرآن ہوتا ہے۔ نہیں واضح ہوا؟ عزیزان محترم، وہ ہے قرآن سامد، یہ ہے قرآن ناطق۔ کوئی پہلے پارے کی تلاوت کرتا ہے، نام ہے الف لام میم، ہے وہ بھی قرآن۔ کوئی دوسرے پارے کی تلاوت کرتا ہے، نام ہے سیقول، ہے وہ بھی قرآن۔ کوئی تیسرے پارے کی تلاوت کرتا ہے، نام ہے تلک الرسل، ہے وہ بھی قرآن مجید۔ کوئی چوتھے پارے کی تلاوت کرتا ہے، نام ہے لن تنالو، ہے وہ بھی قرآن مجید۔ کوئی پہلا امام ہے، نام ہے علی مرتضیٰ، ہے وہ بھی معصوم۔ کوئی دوسرا امام ہے، نام ہے حسن مجتبیٰ، ہے وہ بھی محمد۔ کوئی تیسرا امام ہے، نام ہے حسین، ہے وہ بھی محمد۔ تو یہ مقام، یہ منزلت، یہ عہدہ، یہ درجہ ہے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں۔ یہی تو رسول اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں ایک دوسرے سے متمسک رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم دونوں کا دامن تھامے رکھو۔ میرا وقت تمام ہو چکا ہے۔ تم ان دونوں سے متمسک رہو۔ جو شخص قرآن کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہے، جو دامن اہل بیت کو فراموش کر دے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک لطیف پہلو ہے کہ عظمت قرآن مجید کو اہل بیت نے بارہا بتایا ہے۔ عظمت اہل بیت اطہار کو کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے، متعدد آیات میں، ہے نا؟ کس طریقے سے ایک دوسرے سے متمسک ہیں، اس طریقے سے اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے متمسک نظر آتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں، اس کائنات میں آتے ہیں تو بچے کے اندر قوت گویائی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی گہوارے میں تلاوت قرآن مجید کر کے دکھاتے ہیں، آغوش رسول اعظم میں تلاوت قرآن مجید کر کے دکھاتے ہیں۔ ابھی تک قرآن چھپا ہوا ہے، ابھی تک قرآن غیر معصوم کے سامنے نہیں آیا ہے۔ علی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ہم یہاں سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اور رسول اعظم گواہی دیتے ہیں کہ علی، تم نے تمام کتابوں کو صاحبان کتاب سے بہتر سنایا، اور قرآن کو بالکل ایسا سنایا کہ جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ تو قرآن اہل بیت سے دور نہیں، اہل بیت قرآن سے دور نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ اس کائنات میں آتے ہیں تب بھی تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اور جب یہ ان کا تن ان کے سر سے جدا ہو جاتا ہے، نوک سینہ کے اوپر بلند ہو جاتا ہے، تب بھی تلاوت قرآن مجید ان کے قلوب سے جدا نہیں ہو پاتی ہے، تب بھی تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آپ لوگ جمع ہوئے ہیں ارباب عزا گریہ کرنے کے لیے، پرسہ پیش کرنے کے لیے امام زمان کو ان کے اجداد کا،
پرسہ پیش کرنے کے لیے امام زمان کو ان کے اجداد کی مظلومیت و شہادت کا۔ عزیزان محترم، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ شہادت پہ کیوں گریا کرتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر جملہ پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ چلیے ہم شہادت پہ گریا نہیں کرتے، ہم امام حسین کی شہادت پہ نہیں روتے۔ امام سجاد کا قول یاد ہے نا کہ جب مدینے میں واپس آئے ہیں، منہال نے سوال کیا، ارے مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، منہال تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن ہماری نظروں کے سامنے ہماری ماں بہنوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے، تازیانے مارے جائے، 4 سال کی بچی سکینہ کے تماچے مارے جائے، گوشوارے چھینے جائے، ارے کیا یہ بھی ہماری؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ ان آوازوں کو پر رحمت نازل فرمانا۔ عزیزان محترم، بس گریہ کیجئے گا، یہ سوچ کے گریہ کیجئے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شہزادی زینب کو گریہ کرنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ جب بھی گریہ کرتی تھی تو کوئی تازیانے مارا کرتا تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شہزادی کو گریہ کرنے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے کل کی مجلس کے مصائب میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ جب اہل حرم کو رہا کیا گیا ہے نا اور ہماریوں کو آمادہ کیا گیا ہے تو جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا تھا کہ دیکھو ہم چلنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کہیں رباب نظر نہیں آ رہی ہے، تمہاری اماں نظر نہیں آ رہی ہے، ارے جا کے ذرا اپنی اماں کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ امام سجاد نے فرمایا، اے بوبی اماں، ارے میرے اندر وہ سکت و طاقت و قوت نہیں ہے کہ میں اپنی اماں کو لے کر کے آ سکوں۔ آپ سب صاحبان اولاد ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، طولانی عمر عطا فرمائے۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جب امام سجاد نے فرمایا نا میرے اندر وہ سکت و طاقت و قوت نہیں ہے کہ میں اپنی اماں کو لے کر کے آ سکوں، جناب زینب نے کہا بے بیٹا سجاد چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا کہ تمام اہل حرم کی عورتوں کو ہمارے ساتھ لے کے چلیے۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے، مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد تمام عورتوں کو لے کر کے اس قید خانے میں پہنچے۔ اس قید خانے میں پہنچے جہاں پہ ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس قید خانے میں پہنچے، بس کیا دیکھا؟ روایت کے جملے ہیں، کیا دیکھا کہ رباب ایک قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے اور کہہ رہی تھی سکینہ، ارے تجھے دو ہی چیزوں کی خواہش تھی، تمنا تھی، جب تو روشن دان سے دیکھا کرتی تھی پرندوں کو اڑتے ہوئے تو سوال کرتی تھی، اے اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتی تھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ارے تو کہتی تھی کہ اے اماں مجھے اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ دوسری خواہش جناب سکینہ کو چادر کی تھی، قبر کے اوپر چادر کو ڈال دیا۔ سکینہ آج چادر بھی موجود ہے، آج وہ تن بھی جا رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ، ارے چادر تو ملی لیکن چادر اوڑھنے والی لعنت اللہ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہادت معصومین کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا سے، تجھے واسطہ ہے اس ذکر خیر کا، جملہ مومنین مومنات جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو برسر روزگار ہیں پروردگارہ ان کے روزگار میں ترقی، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ایسا بنا دے کہ جیسا ہمارا امام وقت ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگارہ جملہ مومنین مومنات جو اس وقت زیارت پہ گئے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما،
جو زیارت مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما۔ پروردگارہ جملہ مومنین مومنات بالخصوص شیعان حیدر کرار جہاں جہاں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر کو برقائے متعیم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پر محمد و آلہ۔